السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واجبات نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہوں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، اور بعض چیزیں واجب ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ان کو چھوڑ دیں تو گناہ، اور نماز کو پھر سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر وہ چیزیں غلطی سے چھٹ جائیں تو پھر ان کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، یعنی وہ چیزیں ادا نہ ہو تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو واجبات نماز کیا ہیں یہ آپ سماعت فرما لیں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یعنی جس وقت ہم نماز شروع کریں اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور لفظ استعمال کیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہوگا۔ پوری الحمد شریف پڑھنا، ایک حرف بھی چھٹ گیا تو ہمارا واجب ادا نہیں ہوگا۔ الحمد کے بعد سورت یا کوئی آیت ملانا۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت واجب ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور نفل، وتر اور سنت کی ہر رکعت میں یہ واجب ہے۔ کسی بھی سورت یا آیت سے پہلے ایک ہی مرتبہ الحمد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے 2 مرتبہ الحمد پڑھا تو یہ ترک واجب کہلائے گا۔ الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا، یعنی الحمد کے بعد ہم جو سورت پڑھتے ہیں تو الحمد ختم کرنے کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے سوائے آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کوئی اور چیز پڑھنا یہ ترک واجب کہلائے گا۔ قرأت ختم کر کے فوراً رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں کوئی رکن نہ آنے پائے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد کسی کام میں مشغول ہو گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر رک کر کے پھر دوسرا سجدہ کیا، تو اس طرح یہ ترک واجب کہلائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ایک سجدہ ہم ختم کر لیں تو پھر اس کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور دھڑا دھڑ رکوع سجدہ کرتے ہیں، نہ بیچ میں ٹھہرتے ہیں نہ ہی سیدھا کھڑا ہوتے ہیں، تو یہ ترک واجب ہوتا ہے، اور پھر سجدہ سہو بھی نہیں کرتے تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، یعنی جب ہم رکوع کریں تو پھر رکوع ختم کر کے اس طرح بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا اٹھا اور پھر سجدے میں چلا گیا تو یہ اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور سجدہ سہو کرنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ سجدہ میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، یہ بھی بڑی توجہ دینے والی بات ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو یا تو وہ دونوں پیر زمین سے اٹھائے ہوئے رکھتے ہیں، تو اس طرح تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کم سے کم ایک انگلی کا یہ اندر والا حصہ جسے پیٹ کہا جاتا ہے یہ زمین پر لگنا یہ فرض ہے، اور 3 انگلیوں کو موڑ کر رکھنا، یعنی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کسی نے ایک انگلی لگائی تو فرض تو ادا ہوگا لیکن واجب چھٹ جائے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو ضروری ہے کہ کم سے کم ہماری 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے تاکہ ہمارا واجب ادا ہو جائے، اور 5 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا یہ سنت ہے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بہت سارے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے سے سر اٹھا کر کے تھوڑا اٹھتے ہیں پھر واپس دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں بیٹھا اور ڈائریکٹ دوسرا سجدہ کر لیا تو یہ ترک واجب کہلائے گا اور ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔
قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہی ہو، یعنی 4 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، یا 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہے، یا 3 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو پہلا قاعدہ ہم کرتے ہیں وہ واجب ہے، اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ اور نہ بڑھانا، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہے، یا وتر نماز پڑھ رہا ہے، یا سنت موقدہ پڑھ رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں 2 قاعدے ہوں گے، تو جب پہلے قاعدے کے لیے بیٹھے تو اس میں صرف اور صرف التحیات پڑھنا، اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنا یہ ضروری نہیں، صرف التحیات پڑھا جائے گا۔ اگر کسی نے درود ابراہیم یا دعائے معصورہ پڑھی تو ترک واجب کہلائے گا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پورا تشہد پڑھنا، دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوڑ دے گا تو ترک واجب ہوگا۔ تشہد یعنی التحیات، 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، دونوں قاعدوں میں التحیات پورا پڑھنا یہ واجب ہے، اگر کسی سے ایک لفظ بھی چھٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ یہ واجب نہیں۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اگر کسی نے وتر کے اندر دعائے قنوت کو چھوڑ دیا، نہ پڑھی تو ترک واجب ہوگا اور نماز کو پھر سے پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ تکبیر قنوت، یعنی جب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں ہم قرات ختم کرنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر قنوت کہا جاتا ہے، اس تکبیر کو کہنا بھی واجب ہے، اگر کسی سے چھٹ گئی تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں، ایک بھی چھٹ گئی تو ترک واجب ہوگا۔ دونوں عیدوں میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، یعنی دوسری رکعت میں 3 تکبیر کہنے کے بعد جو چوتھی تکبیر ہم رکوع کے لیے کہتے ہیں وہ دونوں عیدوں میں واجب ہے، اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا اور غیر جہری میں آہستہ، یعنی وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے اس میں امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے، اور جن میں آہستہ قرات ہے وہاں ضروری ہے کہ آہستہ کرے۔ اگر کسی نے آہستہ والی میں بلند سے قرات کر دی یا بلند والی نماز میں آہستہ قرات کر دی تو ترک واجب ہوگا۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ہونا، یعنی جو چیز پہلے اس کو پہلے ادا کرنا، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ پہلے ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، تو اگر کسی نے پہلے سجدہ کیا پھر رکوع کیا تو یہ ترک واجب کہلائے گا۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی ہر رکعت میں صرف ایک بار رکوع ہونا، اگر کسی نے 2 رکوع کیے تو ترک واجب ہوگا۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، ہاں کسی نے بھول کر پہلی رکعت کے بعد ہی قاعدہ کر دیا تو یہ ترک واجب کہلائے گا اور اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، یعنی دوسری رکعت پر بھی قاعدہ کیا اور تیسری رکعت میں پھر بھول سے قاعدہ کر دیا تو یہ بھی ترک واجب ہوگا، اس طرح سے بھی نماز کو پھر سے پڑھنا ترک واجب ہوگا، تو یہاں پر بھی سجدہ سہو کرنا یہ ضروری ہوگا۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا، اور سجدہ سہو ہو تو سجدہ سہو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، اگر کوئی بھول گیا تو پھر نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ 2 فرض یا 2 واجب، یا واجب اور فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر نہ رکنا، جیسے قیام اور رکوع یہ فرض ہے، کسی نے قیام ختم کرنے کے بعد قرات ختم کرنے کے بعد کچھ سوچ و بچار میں لگ گیا، اتنا سوچنے کے لیے ٹھہر گیا کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لی جائے تو یہ ترک واجب ہوگا، اس طرح کرنے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ قرات ختم ہو تو فوراً رکوع کر لے۔ اسی طرح ہر واجب جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان دونوں واجبوں کے درمیان اس طرح ٹھہرنا یہ ترک واجب کہلائے گا، اور اس طرح کرنے سے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ امام جب قرات کرے چاہے وہ بلند آواز سے قرات پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اس وقت مقتدی کو بالکل خاموش رہنا یہ واجب ہے، یعنی
فرض نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ پر امام قرأت کر رہا ہے، چاہے وہ بلند آواز والی نماز ہو چاہے وہ آہستہ والی نماز ہو، اس وقت مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل خاموش کھڑا رہے. مقتدی کو نہ قرأت ہے نہ کچھ اور، ہاں صرف بلند آواز والی نماز ہے. وہاں پر جب امام الحمد پوری کرے تو مقتدی بالکل آہستہ آمین کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ مقتدی کو کچھ اور کہنے کی اجازت نہیں ہے. سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، یعنی قرأت کو چھوڑ کر کے باقی جتنے ارکان ہیں نماز کے، ان تمام میں امام کی اتباع پیروی کرنا، یعنی جس طرح امام کرے ہمیں بھی اس طرح کرنا ہے. یعنی جب امام رکوع کرے تو ہمیں بھی اسی وقت رکوع کرنا ہے، جب امام سجدہ میں جائے ہمیں بھی اسی وقت سجدہ میں جانا، یعنی امام سے پیچھے. اگر کوئی امام سے پہلے چلا گیا تو یہ ترک واجب ہوگا. یا پھر اس طرح کسی نے کیا کہ امام رکوع میں ہے یہ کھڑا رہا، امام جب رکوع سے کھڑا ہوا اس وقت یہ رکوع میں گیا، یا پھر امام جب سجدے میں ہے تو یہ رکوع میں تھا، امام نے جب سجدہ میں سے سر اٹھایا تب یہ سجدے میں گیا، تو اس طرح کرنے سے یہ ترک واجب ہوگا، اتباع بھی نہیں کہلائے گی اور اس طرح کرنے والے کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں، ان کو کرنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی غلطی سے ان چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا تو پھر اس نماز کو پھر سے پڑھنا یہ واجب ہوگا.